اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، حضور غصے میں آ گئے، چشمان مبارک سرخ ہو گئی، اور عائشہ کیسی بات کرتی، میں خدیجہ کو بھول جاؤں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عید کا موقع آیا تو حضور نے ازواج سے کہا کہ کچھ تحفے، کچھ چیزیں خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے بھجوائیں، یعنی جو ان کی زندگی میں ہمارے گھر آتی تھی ان کو ملنے، جن کے ساتھ ان کا یارانہ تھا، دوستی تھی، ان کی سہیلیوں کے لیے کچھ چیزیں بھجوائیں۔ ازواج مطہرات کو پھر کہاں مجال تھی کہ وہ انکار کرتی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی۔ کیا بات تھی؟ کہا اے اللہ کے رسول، وہ بوڑھی قریشی عورت، نکاح ہوا تھا 40 سال کی عمر میں، فوت ہو گئی 50 سال کی عمر میں، 10 سال نکاح رہا، اللہ کے رسول وہ بوڑھی قریشی عورت جس کے رخسار سرخ تھے آپ کے ذہن سے ابھی نہیں نکلی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، حضور غصے میں آ گئے، چشمان مبارک سرخ ہو گئی، اور عائشہ کیسی بات کرتی، میں خدیجہ کو بھول جاؤں؟ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب سارا زمانہ میری تکذیب کرتا تھا، اس نے میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب میرے اوپر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ عورتوں میں پہلی عورت ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور فرمایا انہوں نے اپنا مال میرے اوپر اس وقت نچھاور کیا جب دنیا مال چھپاتی تھی۔ عائشہ میں اس کو بھول جاؤں؟ میں نہیں بھولوں گا۔ یہ دلاسا جو ہے نا، جو حضرت خدیجہ نے اس وقت دیا پہلی وحی کے موقع پر۔ دوستان گرامی، یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی یاد رکھا، حضور کے اندر سے وہ محبت نہیں گئی۔ تو یہ ایک سبق ہے ہماری خواتین کے لیے اس کے اندر کہ وہ اپنا جو خامد یا مرد ہے نا، اس کے لیے دل جوئی کا سامان کریں۔ دوسری یہ چیز کہ یہ جو رشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اس رشتے کو اگر آپ کئی پہلوؤں سے دیکھیں نا تو میرے دوستو آپ کے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جن مسائل کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور آج کے دور کا ایک المیہ ہے کہ لڑکا بوڑھا ہو رہا ہے، بچی کی عمر گزر رہی ہے، ایسے لڑکے کی تلاش میں جس کا کاروبار بھی ہو، جس کی نوکری بھی ہو۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں رشتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عورت جب کسی گھر میں قدم رکھتی ہے، اس کے قدم رکھنے کے بعد اس گھر میں آنے والا رزق وہ عورت کا نصیب ہوتا ہے، اور اس عورت کے ساتھ رشتہ بننے کے بعد اس عورت سے ملنے والی اولاد اس مرد کا نصیب ہوتا ہے۔ کیا خبر ہے کہ کسی کے پاؤں تمہارے گھر میں لگے یا تمہاری بیٹی کے پاؤں کسی دوسرے کے گھر میں لگے تو خیر و برکت آ جائے؟ یہ فیصلے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہمارے رشتے اس وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ کئی قسم کی غلط جو ہے نا ان کی روشیں اور ان کے طریقے وہ پروان چڑھ رہے ہیں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، اور نکاح کو دن بدن مشکل بنایا جا رہا ہے۔ باقی جتنے سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے وہ سارے آسان کیے جا رہے ہیں، جن میں زنا بھی شامل ہے۔ زنا آسان ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو رہا ہے، پردے ختم ہو رہے ہیں، حیا ختم ہو رہی ہے، میل ملاپ جو ہے وہ اس میں جو پہلے رکاوٹیں تھی ساری دور ہو رہی ہیں۔ زنا آسان ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ اور نکاح کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس نکاح کو رسموں میں، رواجوں میں، طور میں، طریقوں میں اتنا مشکل کر دیا کہ سفید پوش بندہ نہ بیٹے کی شادی کر سکتا ہے نہ بیٹی کی شادی کر سکتا ہے۔ میں پچھلے ہفتے میں نا لاہور گیا، وہاں پر ایک دوست ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میری ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو رہی ہے جس نے MBBS کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا اچھا، تمہیں مبارک ہو۔ اب ساتھ ہی میں نے اس کو ایک اور واقعہ سنایا، ایک اور اپنے دوست کا۔ میں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، وہ اپنی بچی کو روس سے MBBS کروا رہا ہے۔ پاکستان میں بہت مہنگا ہے، امریکہ میں مہنگا ہے، تو روس، تاجکستان اور یہ جو ریاستیں ہیں نا، اس طرف جیسے بھی کوئی آسانی بن جاتی ہے، کوئی وظائف مل جاتے ہیں، جو بھی طریقہ وہاں پہ سستا ہے وہ وہاں سے کروا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہارے اتنے وسائل نہیں ہیں، کیونکہ میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اپنی بچی کو ڈاکٹر بناؤ، تو تم نے اپنے آپ کے اوپر یہ اتنا بوجھ کیوں لادا ہے؟ یہ میں اس لڑکے کو سنا رہا تھا جس نے مجھے یہ کہا کہ جو میری منگیتر ہے نا وہ MBBS ڈاکٹر ہے، اس کو میں یہ بات سنا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس بندے سے میں نے جب پوچھا نا کہ تم نے اتنا بوجھ اپنے کاندھوں پہ کیوں رکھا، چلو اللہ مددگار ہے، کام تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اتنا ہی اٹھانا چاہیے نا کہ بندے کی وہ کیا کہتے ہیں کنگریٹ نہ ٹوٹ جائے، کہ یہ تم نے اتنا بوجھ کیوں ڈالا۔ اس بندے نے جو بات کہی نا وہ سنی، اس نے کہا آپ صاحب آپ جانتے ہی ہیں اگر بچی ڈاکٹر ہو نا، اس کے پاس یہ ڈگری ہو تو اس کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، یعنی باپ اتنا مجبور ہے
کہ وہ قرض لے کے سود پہ پیسے لے کے وہ MBBS کروائے کہ میری بچی کو رشتہ اچھا مل جائے۔ اگر رشتہ بہت بڑے خاندان میں مل بھی گیا، میں ایک بات کرتا ہوں، مل بھی گیا تو کیا کوئی تسلی ہے کہ وہ خاندان اس کی بچی کو عزت دے گا، وہ شوہر اس کی بچی کو عزت دے گا، اس کی بچی کو وہاں پہ وقت لگیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ گھر بنا تو سکتے ہیں آپ، بسانا تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا، یہ تو تائید ربانی ہوگی تو بسے گا۔